شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رحماء بينهم. تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی بزرگی عبادات جو ہے وہ اللہ خالق و مالک کی ذات کے لیے خاص ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، اور وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک. آنگنت اللہ تعالیٰ درود و سلام سید ولد آدم رحمت کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات کرام پر بے شمار لا تعداد درود و سلام آپ کی آل پر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پر، ائمہ حدیث پر اللہ کی رحمتیں. عزیز صاحبو، اللہ رب العالمین نے اپنی آخری کتاب میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا تذکرہ فرمایا. ان کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے، ان کی خوبی میں سے ایک خوبی وصف یہ بھی ہے کہ رحماء بینہم آپس میں بڑے رحم دل ہیں، آپس میں پیار اور محبت کرنے والے، خیر خیر کرنے والے، دکھ درد میں شریک ہونے والے. یہ عام انسان نے اس بات کا تذکرہ نہیں کیا، عام انسان نے اس کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العالمین جو ساری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، علیم بذات الصدور ہے، جو سینوں کے راز جاننے والا، کشیدہ بیتون معافیت مصیب و تخفو یحاسبکم بہ اللہ، جو تم ظاہر کرو کشیدہ رکھو،
اللہ تمہارا حساب لے گا، محاسبہ ہوگا، وہ ذات ہے۔ فرمایا کہ میرے نبی کے ساتھ آپس میں نرم دل، رحم دل، اور پھر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے عرب میں جو بڑی عزت، احترام، شان، عظمت والا خاندان، اللہ نے مجھے اس سے پیدا فرمایا، یہاں کہ میرا خاندان، میرا حسب نسب، میرے آبا و اجداد ایک جیسا اور کوئی نہیں، انہی میں سے آپ کے خاندان میں سے، حسب نسب والے خاندان میں سے آپ کے دو نواسے بھی ہیں، حسن بھی ہے، حسین بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اصحاب محمد کی صفات رحماء بینہم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم، آج ہم اگر یہ صفات قرآن سے تلاش کریں، پھر بھی اعلیٰ احادیث رسول سے تلاش کریں، پھر بھی شیع و شکل ہے، اور یہ جو 10 محرم تک ان اصحاب محمد کی تنقید کی گئی، ان پر تبرہ، ان کے ایمان کی تنقید کی گئی، کس حال میں؟ 2 پھولوں کی آڑ میں، ایک کمال کی آڑ میں، 2 پھولوں کی آڑ میں۔ آئیے ہم احادیث سے تلاش کرتے ہوئے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ میرے نبی کے ساتھ ایک کے ساتھ کتنی محبت اور کتنا پیار فرمایا کرتے تھے۔ سیدنا صدیق اور حیدر کرام مسجد نبوی سے باہر نکلے، عصر کی نماز پڑھ کر نکلے، آگے نبی کو پھولوں کو دیکھا تو فوراً اٹھا لیا، کندھے پہ اٹھایا اور فرمانے لگے، حیدر کرام یہ تیرا بیٹا تو میرے نبی کے مشابہ ہے، کوئی دشمنوں کے بچوں کو اٹھایا نہیں کرتا۔ اور میرے حیدر کرام یہ منظر دیکھ کر یضحک ہنسنے لگے کہ واقعہ صدیق تیری بات سچی، تو نے سچ کہا ہے۔ اور پھر حضرت فاروق رضی اللہ عنہ، اسلام میں جنگ بدر کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کفر جس طرح غزہ کو مٹانے کے لیے جمع ہے، اسی طرح لوگ اس وقت اسلام کو مٹانے کے لیے بدر میں آ چکے تھے۔ اللہ رب العالمین بدر والوں کی شان فرمایا کہ اے معلوم اہل بدر، بدر والوں جاؤ، میں نے تم کو معاف کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ جو مٹھی میں میں نے جمع کیے ہیں، اگر یہ ہلاک ہو کر قیامت تک تیرا نام کوئی نہ لے، یہ وہ بدر والے سیدنا مال غنیمت کا مال تقسیم کیا۔ ایک اسامہ بن زید کو اپنے بیٹے کے مقابلے میں بیٹے کو وظیفہ دیا 3000، اسامہ بن زید کو دیا 3500۔ ابا جان میرا اور اس کا کیوں یہ تفاوت؟ اور میں اس لیے کہ یہ میرے نبی کو محبوب تھا، یہ میرے نبی سے محبت کیا کرتے تھے، محبوب کی محبت میں میں نے اس کو 5
تھے اپنی گردنوں کو کٹانے کے لیے آئے تھے، ان کے برابر حسنین کا وظیفہ کر دیا، حسن کا بھی اور حسین کا بھی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ کیوں؟ اس لیے یہ میرے نبی کے پھول ہیں، میرے آقا ان سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ اب ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ کتنی محبت سیدنا فاروق فرما رہے، کتنی عظمت کے حامل ہے یہ لوگ کہ بدر صاحب کے برابر ان کا وظیفہ مقرر فرمایا۔ قرآن نے اللہ نے سچ فرمایا کہ رحماء بینہم، یہ آپس میں لگے رہتے ہیں، بڑی محبت کر کھائے، بڑے میرے عثمان بلائیوں نے محاصرہ کر دیا۔ کب؟ جب میرے عثمان اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ بتاؤ جس مسئلے سے تم نے روک رکھا اسی جگہ کس نے کھڑی کر دی؟ بتاؤ اسے۔ وہ کیا کہتے ہیں عثمان؟ آپ مجھے سمجھاتے ہیں، بتاؤ میرے آقا نے، میرے محبوب نے اسی مسجد میں کھڑے ہو کر کیسے بارے میں کہا کہ اللہ میں اپنے عثمان پہ راضی، تو کیسے راضی ہوتا؟ آپ بتاؤ جس کنویں کا پانی آج مجھ سے کم ہے وہ کنواں خرید کے کیسے دیا؟ محاصرہ سخت ہے، میرے کرام اپنے نور نظر، اپنے لفظ فکر، کسی نے کہا آپ اپنے بیٹوں کو اتنا پیار سے کیوں واضح تھے؟ کیا وہ آپ کے بیٹے ہیں؟ ارشاد فرمایا میں اپنے بیٹوں کو نہیں، میں نبی کے نواسوں کو پیار سے مانتا ہوں، نبی کے نواسوں، یہ میرے نبی کے پھول ہیں، میں اس لیے پیار سے مانتا ہوں۔ ارشاد سنائے جاؤ اپنے خانم کے دروازے پہ پہلے رات کھڑے ہو گئے، پہلے رات ان کے قریب جاؤ۔ یہ کون لے رہے ہیں؟ کسے کہانی سنائے والے کون؟ میرے حیدر کرام علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، جب چاروں طرف محاصرہ ہے، کوئی آنے لانے والا نہیں، کوئی پانی لے کے وہاں نہیں پہنچتا، دروازے پہرے ڈالتے ہیں۔ یہ محبت نہ ہوتا، اگر دشمنی ہوتی، اختلاف ہوتا تو کبھی عثمان کے دروازے پہرے دار اپنے بیٹے حسن اور حسین کو نہ کیوں؟ دشمنی میں کون حسن؟ تو عثمان کے دروازے میں پہرے دار پتہ چلا، فرمایا میرے بیٹو میرے لیے نہ لڑو، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے دے جب واپس لے لو۔ ادھر بھی محبت، ادھر بھی محبت، اور پھر اگر عثمان کے پاس شیخین تشریف آئے، شیخین ہم نے رشتہ آپ کا مانگا وہ دے دیا، لیکن علی کے پاس کچھ نہیں۔ اس معاملے اے علی صدا دیوبندی جو ہے یہ تینوں فرقے تھے،
روٹی دینا یہ سامنے کھڑے ہو تینوں کے شہر اسلام کے دروازے میں سکتی شہر ہے ابو بکر ہے ایک معافی لگا گائے کا ساتھ ہے مراد رسول آیا ہے ادھر ہے اس کا پہلے کنار علم مبتدا لیکن اس کے پاس کچھ سمائے دیا جو جنگ میں استعمال کرتا ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایسے تاکہ جہیز کے کچھ سامان سائیکل بنا ایکٹیو کردار بنا عثمان کے یزموں کی تو کتنی محبت کرنے والا تو اس خاندان اس گھرانے سے کتنا پیار کرنے والا وہ روسیانوں جو آج عثمان پہ کیچڑ اچھالتے ہیں غور تو کریں ایسی دنیا گرتے جائیں حضرت احسان کی زبان میں ایسی دنیا گرتے جائیں اور دلوں کے نام دیتے ہیں پیسے لے لیے واپس کرتے تب فروخ فرمانے لگا ابو بکر جلدی کرے دروازے سے پیچھے سے آواز آئی شیخین پھیریے شیخین پھیریے کیا کہا یہ تیرا میری طرف سے میرے بھائی علی کو تحفے میں دے دے میری طرف سے تحفے میں دے دے کون تحفے میں دیتا ہے یہاں رشتہ ہوا پتہ چلا کہ فلاں کے کا رشتہ کرتے آدھی نمازی چھوٹ چھپا کر رہا کرتے بچہ چلسی سلام والی مسجد کو مکر باہر سے یہ کہنے لگا اس کو بندی کے دورے کرتے کیوں دشمنی تھی دشمنی روانی وہ گرگت کی طرح ادھر کیا ہے کہ یہ تحفہ میری طرف سے دے دیا عزیز صاحب قرآن میں اللہ فرماتے ہیں روحا بہنا یہ آپس میں بڑے رہتے بڑی محبت کرنے والا ہے بڑا پیار اور احترام کرنے والے کیوں اس لیے ان کے دل میں ایک ذرہ کے برابر کی ایسی ایک ذرے کے برابر اگر کوئی ایسی بات ہوتی آسمان والا دلوں کے راز کرتا پھر کبھی نہ فرماتا دعا معاف کرے عزیز صاحب 10 محرم تک اور نفوس خود سے آگے بڑھے نہ جانے جانے ولی سے انسان زمانے کے 90 انسان جو اپنی بہو بیٹیوں کو بہنوں کو فیس کر کے نچایا کرتے ہیں وہ بھی میرے امیر معاویہ کو گالی دیتے ہیں اور پھر حیران افسوس اس بات کا کہ کوئی ادارہ اسے پوچھ رہے اسے یہ نہیں کہتا کہ آپ نے کوئی نہ جانے اس میں کیا مسئلہ ہے اس کے پیچھے کون سی طاقت ہے کون سی ایسی فوج ہے اور پھر یہ وہ خاندان سمیا حضرت امیر حمزہ کی ہمشیرہ ہے امیر حمزہ احد کے میدان میں شہید ہو چکے جب تلاش کیے گئے دیکھا یہ امیر آنکھوں میں رواں ہوئے وہ ساری باتیں یاد آئیں کون سی بات جب ابو جہل نے آپ کو مارا تو سلوی نے کہا کہ سردار شکار کھیل
تیرے بھتیجے کو مار کے چلا دیا. ابو جہل کے سر پہ کمان مار کے کہنے لگا کہ تو جانتا ہے لوگ مجھے. ابو جہل کہتے ہیں آج امیر حمزہ کی لاش کبھی کبھی نہ سکتی. آنکھوں میں آنسو. امیر حمزہ کا رشتہ اللہ کے نبی کے ساتھ ایک تو چچا کا رشتہ تھا. چچا کا رشتہ ایک رضائی بھائی میں تھے, دودھ پیے بھائی تھے, اور تیسرا رشتہ تھا یہ بیٹے کے یاد تھے دوست کی محبت. کٹی لاش پر آنکھوں میں آنسو. دور سے دیکھا پھوپھو آ رہی. بیٹا کا فرماتے اس کو واپس سے کیوں یہ اپنے بیٹا کی لاش دیکھی کیا کر کیا دیکھے گی کتاب میں کہا بھتیجے سنو میرے بھتیجے نہیں میں نے آپ کو اللہ کا نبی مانا. آج کی رات کی ہے اگر آپ حکمت یہ کہتے ہیں میں چلی لیکن بھتیجے میرا بچہ میں چاہتی ہوں کہ میں سے سب پہ کھڑی ہو کر کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے یہ کہہ سکوں کہ میرے رب کٹی کٹی لاش دے کر بھی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. زبان سے صدر کے سوا اور کچھ بھی نہیں کرو. دنیا والوں کو بتاؤ اس پیغمبر کا میں نے کرنا پڑا جس کو رسول مانا ہے. اس نے اپنا بیٹا ابراہیم اپنے ہاتھوں پہ اٹھا رکھا ہے, دم توڑ چکا ہے, نبی کا بیٹا. اور میرے آقا فرما رہے ابراہیم ابراہیم تیرے جانے کا غم ضرور ہے, دل غمگین ہے, آنکھوں میں آنسو بہتے ہیں, لیکن زبان سے یہی بات انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے بھتیجے کو اس وقت بھی صاف فرمایا تیرا ہی کرنا پڑا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. محبوب پیغمبر تیرے ساری زندگی کو میرے رب نے نمونہ قرار دیا. میں عملی تصویر بن کے دکھانا. آج بیٹا کی لاش پہ کھڑی ہے, ماں سمیہ کھڑی ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون کے ساتھ کچھ نہیں بولتی. کیوں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا من ضرب الحدود وشق الجیوب فدعا بدعوۃ الجاہلیہ. کہ لوگوں سن لو, جو آدمی اپنا گریبان چاک کرے گا, اپنے چہروں پہ تھپڑ مارے گا اور بلند آوازوں سے جاہلیت کی طرح آوازیں نکالے گا, سن لیجیے اس کا ہمارے ساتھ یہ تو میرے آقا نصرت کے ساتھ ہونا. اور پھر کیوں کیسی یاد ہے جو جنت کا سزا کر چکا, جو جنت میں اعلیٰ کا مقام حاصل کر چکا, اس کے بارے میں اور پھر ان کی آڑ میں ان کی شہادت کی آڑ میں کس کس کو دعائیں دیتے. صدیق کو, فاروق کو, عثمان جو 10 برس پہلے اس دنیا کو چھوڑ چکے تھے, جن کی رب بھی نہ تھا, جانتے بھی نہ تھے یہ حادثہ رکنا ہو. وزیر صاحب اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو پڑھنے والا بنائے اور اصحاب محمد کے اوصاف یاد کرنے والا
بنائے تو فرمایا کہ جو آدمی اس طرح معاملہ کرے گا اس کا ہمارے ساتھ اور ہی اور پھر ادارے کہاں ہے کیوں خاموش ہے کہ میرے نبی نے اس سائے کو جو مومنوں کا پھالو رکھتا ہے اس کو گالیاں دی جاتی کوئی حرکت نہیں ہے کوئی زبان پہ شکوہ نہیں ہے کوئی پریشان نہیں کیا قیامت کے دن جب حوض کوثر کے رحمت کائنات براجمان ہوں گے تو بتاؤ کیا جواب دے کہ حوض کوثر کا بتاؤ کہ ہم نے تیرے سارے کو تیری بیوی کے بھائی کو گالیاں کھاتے اور کوئی نہیں سننے والا اور پھر ایک آدمی میرا کو فقط اصحاب محمد کی روزہ پھرتا کوئی ادارہ نہیں کوئی ادارہ نہیں کسی کی ٹوپی کی توہین ہو کسی کی وقت قانون ہے کرتے میرے نبی کی بیویوں کے بارے میں کوئی میرے نبی کے ساتھ کے بارے میں کوئی اللہ سے دعا میرے بارے ہم بے بس ہے میرے بارے ہم بے بس ہے کوئی ہماری فریاد سننے والا نہیں تیرے نبی کا ساتھ ہوگا یا بند ہے دس سے دس نہیں ہوتے میرے مالک تو آپ ہی حساب کر اللہم اہل الظالمین بالظالمین اور میرے نبی کے ساتھ فرمایا کہ میرے ساتھ جو گالی دیتے ہیں فقول